کیا کیا لے کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون قالوا نحن اولو قوۃ و اولو باس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلۃ وکذالک یفعلون وانی مرسلۃ الیہم بہدیۃ فناظرۃ بما یرجع المرسلون فلما جاء سلیمان قال تمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بها ولنخرجنہم منها اذلۃ وہم صاغرون قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ ذرا سورہ نمل کی یہ تیسرے رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ پچھلی آیات میں یہ بات گزر چکی کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں پرندوں کا جائزہ لیا تو انہوں نے دیکھا کہ ہدہد موجود نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ کہاں ہے وہ؟ اگر وہ یہاں موجود نہیں ہے تو پھر میں اسے سزا دوں گا، اسے ذبح کر ڈالوں گا، ورنہ اسے کوئی معقول وجہ بیان کرنی ہوگی اپنی غیر حاضری کی۔ تو اتنے میں وہ پرندہ ہدہد آ گیا اور اس نے آ کر بتایا کہ میں ایک ایسی یقینی خبر لے کر آیا ہوں کہ جو آپ کے علم میں نہیں ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ ایک جگہ ایک عورت جو ایک حکومت کرتی ہے وہ اور اس کے پیروکار سب سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا میں دیکھتا ہوں کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹوں میں شامل ہے، میرا یہ خط لے کر جا، اور جا کر اس ملکہ کے پاس پہنچا۔ تو وہ پرندہ ملکہ کا خط لے کر گیا اور اس نے جا کر ملکہ کے سامنے ڈال دیا وہ خط، اور اس نے جب اس خرچ کو پڑھا، اس کو دیکھا، تو اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہوئی اور اس نے انہیں بتایا کہ میری طرف ایک بہت اہم خط بھیجا گیا ہے، اور یہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے۔ یعنی ایک تو یہ بات اس کے لیے حیران کن تھی کہ یہ خط جیسے کہ سفارتی طریقوں سے بھیجا جاتا ہے، کوئی ایلچی لے کر جاتا ہے، اس انداز میں نہیں تھا، بلکہ ایک پرندے کے ذریعے سے آیا، اور پھر یہ کہ اس کا آغاز اس انداز میں نہیں تھا جیسے شاہی خطوط کا ہوتا ہے، بلکہ اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تھا۔ تو اس نے آگے اپنے درباریوں سے جو بات کی وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ قالت، وہ ملکہ کہنے لگی، یا ایھا الملأ، اے درباریوں، افتونی فی امری، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی، یعنی تمہیں معلوم ہے میرا طریقہ کار کہ میں اہم امور میں محض اپنے طور پر فیصلہ نہیں کرتی بلکہ تمہیں بھی شریک کرتی ہوں، لہذا تم اس معاملے میں میری رہنمائی کرو، مجھے مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تب دیکھیں درباریوں نے جو جواب دیا اپنی ملکہ کو، قالو، وہ کہنے لگے، نحن اولو قوت،
ہم بہت طاقتور ہیں، یعنی ہم کوئی کمزور تو نہیں ہیں، ہم بھی ایک طاقتور قوم ہیں۔ پچھلی آیات میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ قوم سبا ایک بڑی خوشحال قوم تھی، تجارت ان کا پیشہ تھا، اور سارے ملک میں بند باندھ کر انہوں نے آب پاشی کا ایک بہترین نظام قائم کیا ہوا تھا، فصلیں اگلتی تھیں، باغات تھے۔ یعنی یہ یمن کی سرزمین جو ان کا آج کل جو دارالحکومت جس کا صنعا ہے، اس وقت اس کا دارالحکومت صنعا سے کوئی 55 میل مشرق کی طرف مارب ایک مقام تھا، وہ دارالحکومت تھا۔ اور یہ فاصلہ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہ جو فلسطین اور شام کے علاقے پر ان کی سلطنت تھی، کوئی 1500 میل کا فاصلہ ہے تقریباً یہ۔ تو ملکہ اس پر بھی بڑی حیران تھی کہ پرندے کے ذریعے سے یہ خط اتنے فاصلے سے مجھ تک بھیجا گیا ہے۔ تو بہرحال درباریوں نے ملکہ کو یہی کہا کہ ہم قوت رکھتے ہیں، ہم طاقتور ہیں، نحن اولو قوت، ہم بہت قوت والے ہیں، وَأُولُو بَاسٍ شدید، اور ہم بڑے جنگجو بھی ہیں، یعنی لڑائی میں بھی ہم کوئی کم نہیں ہے، مہارت رکھتے ہیں۔ وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ، بہرحال آپ کو اختیار حاصل ہے، جیسے آپ کرنا چاہیں، جو آپ طریقہ اختیار کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ، اور آپ دیکھ لیں، غور کر لیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں، کیا حکم دینا ہے، بہرحال ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ قالت، اب ملکہ سمجھدار تھی، وہ کہنے لگی ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، کہ دیکھو جب بادشاہ کسی سرزمین میں داخل ہوتے ہیں، کسی ملک میں، کسی بستی میں جب وہ داخل ہوتے ہیں، افسدوها، تو اس کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، یعنی اس جگہ کا حلیہ ہی بدل جاتا ہے۔ وَجَعَلُوا عِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں، رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور وہ ایسا ہی کیا کرتے ہیں، یہی طریقہ ہے ہمیشہ سے بادشاہوں کا۔ اب دیکھیں ایک مختصر سے اس آیت میں، ایک مختصر سے اس فقرے میں اللہ تعالیٰ نے جسے ہم آج کی اصطلاح میں امپیریلزم کہتے ہیں، ملوکیت کہتے ہیں، اس کا نقشہ کھینچ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ جو طاقتور قومیں ہوتی ہیں، طاقتور سلطنتیں ہوتی ہیں، وہ کمزور سلطنتوں پر اپنا رعب اور دبدبہ قائم رکھتی ہیں، وہ ان پر طرح طرح سے چڑھائی کرتی ہیں، اور انہیں پنپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، وہ انہیں کمزور بنا کر رکھتی ہیں، اپنا خوف ان پر طاری رکھتی ہیں، ان کی معیشت کو کمزور کر دیتی ہیں، ان کی سوچ اور فکر کو غلامانہ بنا دیتی ہیں، اور وہ اپنے ضروریات کے لیے وہ کمزور قومیں اپنی مقدس سے مقدس چیزیں بیچنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، اور اپنے ان آقاؤں کی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، ان کی حمیت اور غیرت جو ہے وہ ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ طریقہ ہے طاقتور قوموں کا کہ وہ کمزور قوموں پر اس طرح سے اپنا تسلط قائم رکھتی ہیں، اور آج بھی ہم اس نقشے کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا پہلے ایک آیت میں اس چیز کو بیان فرما دیا، یعنی ملکہ نے دیکھیں کس طرح سے اپنی رائے دی ہے، کہ پھر میں اس کو پڑھتا ہوں۔ قالت، اس نے کہا اپنے درباریوں سے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، کہ جب بادشاہ کسی سرزمین میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها، تو اس کو برباد کر دیتے ہیں، وجعلوا عزت اہلها، اور اس کے عزت والے لوگوں کو اذلۃ، ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں، اپنی ساری ساکھ ان کے اوپر قائم کرتے ہیں، اپنی جو ان کی ایک رواج ہے اسے مسلط کر دیتے ہیں، وہ قومیں ان کی تہذیب کے تابع ہو جاتی ہیں، اسی کے نقالی کرنے لگتی ہیں، یعنی ذہنیت ہی غلامانہ بن جاتی ہے ان کی۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور وہ اسی طرح سے کیا کرتے ہیں،
اب جو طریقہ اختیار کیا ملکہ نے وہ یہ کہ وہ انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ، اچھا میں ان کی طرف یعنی سلیمان کی طرف تحائف بھیجتی ہوں، ہدیہ بھیجتی ہوں، بمال فنظرۃ، اور پھر میں دیکھتی ہوں بما یرجع المرسلون کہ ہمارے وہ سفیر کیا پیغام لے کر آتے ہیں، وہاں سے کیا جواب لے کر آتے ہیں، یعنی ذرا ان کا سوچ اور فکر انداز میں ذرا دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ لہذا ملکہ نے اپنے سفیر بہت قیمتی تحائف کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاں بھیجے۔ فلما جاء سلیمان، پس جب وہ سلیمان کے پاس پہنچے، قالا، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ان سفیروں سے جو تحائف لے کر آئے تھے ان کے دربار میں، اتمدوننی بمال، کیا تم مال سے میری مدد کرتے ہو، مال سے میرے جو میں چاہتا ہوں اس رائے کو بدلنا چاہتے ہو۔ یعنی سلیمان علیہ السلام نے تو خط میں یہ لکھا تھا کہ تم مسلم بن کر میرے ہاں حاضر ہو جاؤ، یعنی شرک کے ماحول کو چھوڑو، یعنی ہمارا جو تمہیں یہ پیغام ہے اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ ہم تمہارے علاقے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ہم تمہاری مال و دولت کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں، بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ہمارے برابر کے انسان بن کر زندگی بسر کرو، یعنی تم بھی مسلم بن جاؤ اور اللہ کے ہاں اچھے انجام کے مستحق بنو، ہم تو یہ چاہتے ہیں تمہارے لیے۔ تو فرمایا قالا اتمدوننی بمال، کیا تم مال سے میری مدد کرتے ہو، فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، میرے اللہ نے جو کچھ مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر بہتر ہے جو تمہیں دیا ہوا ہے، یعنی مجھے اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے، دین پر عمل کرنے والا بنایا ہے، اور دین کے غلبے کے لیے مجھے اس نے طاقت اور قوت دی ہے، جبکہ تمہارے پاس جو مال و دولت ہے وہ اس کے برعکس ہے، تم اس سے دنیا کے عیش اور آرام چاہتے ہو، تو جو کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہوا ہے یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں اللہ نے دے رکھا ہے۔ اور بل انتم بہدیتکم تفرحون، تمہارا یہ ہدیہ، تمہارا یہ تحفہ تمہیں کو مبارک ہو۔ اور سلیمان علیہ السلام نے واپس کر دیا ان کو ان کے تحفوں کے ساتھ، کوئی خاطر میں نہیں لائے اور ان کو اپنا پیغام دے دیا۔ ارجع، اور آپ نے فرمایا ارجع الیہم، واپس لوٹ جاؤ اپنے بھیجنے والوں کی طرف، جس نے تمہیں بھیجا ہے پلٹ جاؤ اسی کی طرف واپس۔ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ، اور ہم تم پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے، لا قبل لہم، کہ جن کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے، لا قبل لہم بہا، کہ ان لشکروں کا مقابلہ کرنے کی تمہارے اندر طاقت ہی نہیں ہوگی، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ ولا نخرجنہم منہا، اور ہم تمہیں وہاں سے نکال باہر کریں گے، اذلۃ، ذلیل کر کے، وہم صاغرون، اور تم رسوا ہو کر رہو گے۔ یعنی یہ دھمکی بھی دی سلیمان علیہ السلام نے ساتھی کہ تم خریدنا چاہتے ہو تم ہمیں ان تحائف کے بدلے میں، ہم کیا چاہتے ہیں، ہم تو تمہارے لیے خیر خواہی چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں، قالا یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ اب بات کو بہت مختصر کر دیا ہے، اتنا مختصر کہ ملکہ تیار ہو گئی آنے پر، مسلم بن کر آنے پر تیار ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی خبر ہو گئی اور وہ قریب ہی آ پہنچی تھی، یعنی کوئی 1-2 دن کا سفر ہی اس کا باقی رہ گیا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ قالا، فرمایا یا ایھا الملأ، اے دربار والوں، ایکم، کون ہے تم میں سے ایسا، یاتینی بعرشھا، کہ اس کا تخت لے کر آئے میرے پاس، اس کا تخت اٹھا لائے میرے پاس، وہ تو آ رہی ہے زمینی سفر طے کر کے اور پہنچنے والی ہے، اب تم میں سے کون ہے ایسا جو اس کا تخت جو ہے اس کے آنے سے پہلے میرے پاس یہاں لے آئے، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ مسلم بن کر میرے پاس حاضر ہو جائے اس کا تخت کوئی لے آئے۔ آگے یہ طویل اب ایک سلسلہ چل رہا ہے، تو دیکھیں سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا تھا،
یعنی غیر معمولی قسم کی قوتیں صلاحیتیں بخشی تھیں. پرندوں کی بولیاں سکھائی. چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے, چیونٹی کی آواز سن لی جس نے اپنی ساتھیوں سے کہا کہ سلیمان کا لشکر آ گیا ہے, کہیں ہمیں روند نہ ڈالے, اپنے بلوں میں گھس جاؤ. آپ مسکرا دی اس کی بات سن کر. اور اسی طرح سے اب یہ دیکھیں کہ اس طرح یہ قصہ چل رہا ہے. اس کے باوجود انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا, کیا سیرت اختیار کی کہ اے میرے مالک مجھے اپنا شکر گزار بنا کر رکھنا, مجھے صالح بندوں میں شمار رکھنا, اور مجھے ایسا بنا کہ میں تیری نعمتوں کا شکر گزار رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہیں. تو سلیمان علیہ السلام کی سیرت پیش کی جا رہی ہے, اور پس منظر میں یہی چیز رہے کہ اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے. انہیں سنایا جا رہا ہے کہ تم کس رویے کو پسند کر رہے ہو اپنے لیے. ایک فرعون کا رویہ تھا, دوسرا سلیمان علیہ السلام کا رویہ ہے. لہذا غور و فکر کرو, اور اس میں ہم سب کے لیے ہی سبق ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین.